ہلو. ہلو، السلام علیکم. ہاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں فوقان بول رہے ہیں. جی بتائیے. بھائی آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں ایک طالب علم ہوں، پڑھائی کر رہا ہوں. آپ مولانا ہیں اور میری اگر اس میں اگر غلط ہوں تو آپ میری اصلاح کر دیجیے. میں بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہتا، میں سلیقے سے بات کرنا پسند کرتا ہوں. کروں؟ بولیے. یہ بتائیے کہ تعزیہ داری حرام ہے کیا؟ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے سید فرحان. ہاں دیکھیے فرحان بھائی، میں کوئی نہ تو عالم ہوں نہ میں کوئی بھائی وہ آپ نے مطلب جیسے بولا مولانا ہے عالم ہے، تو میں یہ سب نہیں ہوں. لیکن ایک بھائی کے ناطے آپ کو بتا دیتے ہیں اصلاح کی نیت سے، جو یہ تعزیہ داری ہے اس کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دور دور تک. اور جو یہ تعزیہ داری کرتا ہے یہ میرے بھائی یہ اپنا اللہ کو حساب دے گا. اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب یہ ثابت ہے قرآن حدیث سے، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر دیکھیے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہ ہوا وہ، اور اس کے بعد کیا ہے بھائی وہ دیکھیے بدعت اسے کہتے ہیں. بھائی یہاں پہ میرے بھائی بدعت کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت کو تو آپ مانتے ہیں نا، امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی. رضا کو شیطان رضا ہے؟ شیطان رضا کو اچھا وہ شیطان رضا ہے. تو آپ میرے بھائی کیا کون سی فرقے سے؟ مداری؟ ہم کو لگ رہا ہے مداری ہیں آپ. جی ہے نا، کیونکہ دم مدار بیڑا پار والے ہی بھائی اعلیٰ حضرت کو الٹا سیدھا بولتے ہیں. خیر چلیے بھائی دیکھیے. نہیں سنیے، ارے بھائی وہ لوگ گستاخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گستاخ ہیں، اہل سنت کہلانے والے جھوٹے ہیں. دیکھیے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے وہ ہم لوگ کو کہتے ہیں گستاخ رسول. آپ لوگ میرے بھائی دم مدار بیڑا پار کے ماننے والے ہو، تو آپ لوگ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو آپ لوگ بولتے ہو گستاخ. ہر ایک میرے بھائی ٹولہ اور ہر ایک میرے بھائی جماعت، ہر ایک فرقہ ایک دوسرے کو کافر، مشرک اور گستاخ بولتا رہتا ہے. آپس میں اختلاف ہو رہا ہے نا ہم سب کے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں 59 میں کہ اگر تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو واپس اپنی بات کو لوٹا دو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. تو اب ہم سب میں آپس میں اختلاف ہو گیا ہے. کوئی کہہ رہا ہے تعزیہ داری کرنا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے ناجائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے بدعت ہے. تو اب آپس میں اختلاف ہو رہا ہے نا، تو اب ہم کو لوٹنا پڑے گا اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف. وہ جھوٹا ہے جو سنت کہہ رہا ہے تعزیہ داری کو. نہیں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا سنت ہے، یہ ثابت ہے اور یہ اچھی بدعت ہے، دین میں اچھی بدعت کر سکتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. احکام شریعت بھائی ایک مطلب کتاب ہے، ٹھیک ہے. اس میں آتا ہے کہ تعزیہ آتا دیکھ کے جو ہم اپنا چہرہ نا اس کو پھیر لیں، اور اس کی طرف ہم کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. اس کتاب میں عرفانی شریعت ایک میرے بھائی کتاب ہے. اس کا جو بھاگ ہے بھائی وہ پہلا بھاگ ہے، اور اس کا جو صفحہ ہے وہ ہے 15. اس میں آتا ہے کہ تعزیہ اگر آ رہی ہے سامنے سے تو اس کو آتا ہوا دیکھ کے جو اپنا چہرہ ہے، منہ ہے، اس کو موڑ لیں. تعزیہ کی طرف دیکھنا بھی جائز بھائی وہ نہیں ہے. تو یہی الحمدللہ ایک دم اچھی بات ہے کہ تعزیہ داری ایک طریقے کی مورتی ہے، وہ ایک بت ہے. اچھا ہاں، تو اسلام میں جو مورتی پوجا ہے، بتوں کی پوجا ہے، تعزیہ داری ہے، یہ میرے بھائی حرام ہے. اور اگر کوئی تعزیہ کے سامنے کھانا رکھتا ہے، چڑھاوی چڑھاتا ہے اور تعزیہ سے منتیں مرادیں مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو یہ کھلا ہوا میرے بھائی شرک ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ سے ہی مدد مانگیں گے غیب میں، نہ درگاہ مجار سے، نہ تعزیہ سے، نہ آستانے سے، ان سب سے مدد نہیں مانگنا. جی بتائیے. یہ بتا سکتے ہیں آپ کی تعزیہ حرام کیوں ہے، کس وجہ سے، وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا تعزیہ حرام کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں یہ آیت مطلب جب بھائی وہ
اللہ نے آسمان سے اتاری تھی، نازل کی تھی، تو اس میں بتا دیا تھا کہ آج جو یہ دین ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا. تو جب میرے بھائی اللہ کے نبی کے سامنے پورا دین کمپلیٹ ہو گیا، اس دین میں، اس دور میں، اس میرے بھائی زمانے میں جو تاجیہ داری ہے وہ نہیں تھی. آج اگر اس کو کوئی دین میرے بھائی بنا کے علم اٹھا رہا ہے، تاجیہ داری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ میرے بھائی کھلی ہوئی بدعت ہے. تو بات یہ تو خان صاحب، اللہ کے رسول کے زمانے میں مطلب تاجیہ داری نہیں تھی، تو اللہ کے رسول کے زمانے میں پتا ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں شیمپو نہیں تھا، اللہ کے رسول کے زمانے میں صابن نہیں تھا، اللہ کے رسول کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں میرے بھائی صابن نہیں تھا، تیل نہیں تھا، شیمپو نہیں تھا، سائیکل نہیں تھی، کمپیوٹر نہیں تھا، فون نہیں تھا، بہت کچھ نہیں تھا. لیکن یہ دنیا ہے، دین نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2005، کہ دین میں اگر کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے تو وہ بدعت ہے. کل بدعت ضلالہ، تمام بدعتیں کیا ہے بھائی؟ وہ گمراہی ہیں. یعنی کہ دین میں اگر آپ نے کوئی کام ایجاد کر دیا جس کی کوئی میرے بھائی جو اصل ہے، حقیقت ہے، وہ دین میں نہیں موجود ہے، اس کام کو بدعت کہتے ہیں. بھائی آپ مٹی سے ہاتھ دھوئیے، صابن، شیمپو، تیل لگانا، یہ سب میرے بھائی کوئی دین تھوڑی نہ ہے. اگر کوئی زندگی بھر صابن کا استعمال نہ کرے تو بھی مسلمان وہ رہ سکتا ہے. سنت رسول ہے، سنت رسول ہے، مٹی سے، بیلوں سے. نہیں تو آپ بھی اپنے وہاں سے ایک میرے بھائی جو فتویٰ ہوتا ہے اس کو نکال کے دیجئے کہ یہ جو تاجیہ داری ہے یہ ہم اس کو ایسے دنیا کا بھائی جو ایک ہوتا ہے پرمپرا ہے، ٹائم پاس ہے، ہم اس کو کر کے نکال لیں، اس کو دین نہیں سمجھتے ہیں تو ہم لوگ کچھ نہیں کہیں گے. آپ سمجھے؟ دیکھیے ابھی آپ نے فون کرنے سے پہلے کیا کہا تھا کہ آپ کو جو میرے بھائی جو سچائی ہے آپ کو جاننی ہے، بحث بازی نہیں کرنی ہے. لیکن اب آپ میرے بھائی کیل کال کر رہے ہو. یہ بتائیے، جب میں نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ کسی بھی عالم دین سے یہ فتویٰ ہم کو لا کے دے دیجئے، جو تاجیہ داری ہم کر رہے ہیں یہ دنیا کا ایک کھیل ہے، تماشا ہے، ٹائم پاس ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ اس کو کچھ بھی کہیں تو آپ کا جوتا ہمارا سر. لیکن جب تک آپ لوگ اس کو دین بولتے رہو گے کہ نہیں محرم میں تو تاجیہ داری کریں گے اور اس سے ثواب ہم کو ملے گا، تو یہ تو میرے بھائی دین ہو جائے گا نا. تو دین میں نیا کام ایجاد کر دیں گے تو ہو جائے گا بدعت. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم شیمپو سے نہا رہے ہیں اور شیمپو دین ہے، اور ہم صابن سے نہا رہے ہیں تو صابن دین ہے، نہیں. اور رہی بات بھائی جو تیل کی، تو تیل تو اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھا، تو تیل کا استعمال کرنا کوئی بدعت نہیں ہے. تو اس طریقے سے اگر اب میرے بھائی دیکھا جائے جو آپ میرے بھائی یہ کیا بولتے ہیں سموسا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پیزا کھا رہے ہیں اور جو چائنیز فوڈ کھا رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کھایا. تو پھر پہلے بدعت کیا ہے کہ چڑیا کا نام ہے بدعت، پہلے اس کو تو سمجھ لو پیارے بھائی، یا ہر چیز میرے بھائی دھکے دھکے بدعت کر دو گے. بھائی وہی تو کہہ رہے ہیں بھائی، یہی ہمارا. دیکھیے آپ کے نزدیک تعریف کیا ہے بدعت کی، بتائیے. ہمارے نزدیک بدعت کی تعریف وہ ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. تعریف یہ ہے کہ بدعت سیاح کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ، وہ تو قسمیں آپ بتا رہے ہیں نا، بدعت حسنہ، بدعت سیاح، اچھی بدعت اور بری بدعت، یہ تو قسمیں ہیں جو امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی اعلی حضرت، جن کو ابھی آپ نے مطلب وہ شیطان مطلب بولا ہے، انہوں نے بتائی ہیں قسمیں یہ. تو آپ تو میرے بھائی جس کو شیطان بول رہے ہیں اسی شیطان کی بات مان رہے ہیں. لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے کوئی قسمیں نہیں بتائی بدعت کی، بلکہ آپ نے ایک جملے میں کہہ دیا کل بدعت ضلالہ. ٹھیک ہے، کل بدعت ضلالہ، یعنی کہ تمام طریقے کی جو دین میں جو ایجاد کردہ کام ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. ہم نے یہ کہاں پہ کہا ہے کہ بھائی دین ہوتا ہے بڑی، ہم نے کہا کیا؟ تو آپ بتائیے نا، تاجیہ کو آپ دین سمجھ کے میرے بھائی مطلب یہ جو تاجیہ داری اس کو کرتے ہیں، یا ایسے ہی میرے بھائی کھیل مذاق ٹائم پاس کرتے ہیں؟ آپ بتاؤ. دیکھیے نہ میں کھیل مذاق کرتا ہوں نہ میں ٹائم پاس کرتا ہوں. اگر اس میں تو یہ بھائی کسی کی یاد منانا حرام ہے، یاد کرنا کسی کو یاد کرنا اس طریقے سے کرنا، یہ میرے بھائی 1440 سال میں کون سے اہل سنت کے امام نے اس طریقے سے کسی کو یاد کیا ہو؟
آج ہم اللہ کے نبی کو میرے بھائی اگر ہم یاد کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں، نہ کہ تعزیہ داری کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے جو مطلب بھائی جو اہلیہ تھی، بیوی تھی امت کی، جو مطلب جو آپ کی ہماری اماں ہیں، مائیں ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں تو ان کے نام سے یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے امام ہیں، محدثین ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اولیاء ہیں، سب کو یاد کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ لیکن کسی کو یاد کرنے کا طریقہ یہ کیا ہے کہ سڑک کے اوپر تاجیہ بنا کے، ڈھول تاشے کر کے، تماشے بازی کر کے، روڈ جام کر کے، یہ تاجیہ داری کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا؟ یہ تو میرے بھائی جو صوفی لوگ ہوتے ہیں، بدعتی لوگ، ان کی ایجاد کردہ بدعت۔ آپ جا کے تاجیہ کی جو تاریخ ہے اس کو پڑھیے، یہ کب سے چالو ہوئی ہے، یہ کون سے بادشاہ نے اسٹارٹ کیا ہے، پہلے جا کے اس کا تھوڑا علم حاصل کر لیجیے، اس کے بعد بھائی آرام سے بات کیجیے گا۔ یہ تیل، صابن، شیمپو آپ اس کو بول لو بدعت، یار بتاؤ، حد ہے میرے بھائی۔ دین میں ہر وہ نیا کام جس کی نہ تو اصل موجود ہو اور نہ ہی اس کی بنیاد موجود ہو، وہ کام ہوتا ہے بدعت۔ یعنی کہ دین میں ایجاد کیا گیا نیا کام، صابن، شیمپو، تیل، یہ دین میں کوئی ایجاد نہیں کر دیا گیا ہے، یہ تو ہمارے استعمال کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں۔ تازیہ داری دین میں نہیں ایجاد کی گئی، آپ کو کون سا بھائی؟ ہاں تو آپ یہ کہہ دیجئے نا کہ بھائی ہم تاجیہ داری کرتے ہیں، یہ دین کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم اس کو دین نہیں سمجھتے، یہ ہماری خود کی میرے بھائی ایک پرمپرا ہے، ہم اس پہ چل رہے ہیں، تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ بول دیجئے، آپ میں ہمت ہے؟ آپ میں ہمت ہے؟ آپ کے تو عالموں نے باقاعدہ میرے بھائی کتابیں اتار دی ہیں کہ تاجیہ داری قرآن حدیث سے ثابت ہے، یعنی کہ وہ اس کو دین ہی سمجھ رہے ہیں، تبھی تو ثابت کرنے قرآن حدیث سے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ آپ اس کو دین نہیں مانتے۔ یا تو آپ جھوٹ بول لو یا تو آپ کے عالم جھوٹ بول رہے ہیں۔ حدیث کے مثالوں سے، حدیث کے دلائلوں سے ثابت ہے بھائی میں کہہ تو رہا ہوں، میں اللہ رب العزت کی بھائی میں اوپن آج آپ کے سامنے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، آپ مجھے تاجیہ داری کرنے کا ایک حوالہ میرے بھائی قرآن حدیث سے آپ دے دیجئے، میں آپ کے ہاتھوں پہ آ کے بھائی یہ دم مدار بیڑا پار کے نام کی بھائی میں بیعت لوں گا۔ اور بتائیے، میں بھی آپ کے ساتھ بھائی میں لوٹ لوٹ کے چلاؤں گا دم مدار بیڑا پار۔ اور بتائیے، آپ ثابت تو کیجئے، ہم تو دلیل کے محتاج ہیں، جہاں دلیل آپ دے دیں گے وہاں ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ ٹھیک ہے، طوفان بھائی آ گئے، طوفان سے ہم آپ سے دلیل انشاءاللہ دے دیں گے کل، انشاءاللہ پوری بات سے۔ ہاں بھائی آواز صاف نہیں آ رہی، ٹھیک سے بولیے۔ طوفان صاحب بھائی ہم کل آپ کو دلیل دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں کل دیجئے، پرسوں دیجئے، جب آپ کی مرضی ہو، ابھی کوئی دقت نہیں ہے، ابھی تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور 15 اپریل تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے، تو آج 1 اپریل ہے، آپ 15 اپریل تک آپ میرے بھائی جتنے حوالے آپ کے پاس ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی کے دور میں میرے بھائی تاجیہ داری ہوئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی یاد میں تاجیہ نکالی، ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجیہ داری کی، آپ میرے بھائی کہیں سے بھی ڈھونڈ کے حوالے تو دو، ہم انشاءاللہ مان لیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ اوکے، السلام علیکم، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ اچھی ماشاءاللہ